اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ایک سوال آیا ہے کہ عورت کے چہرے کا پردہ جو ہے اسلام میں، اس بارے میں قرآن میں کیا حکم ہے؟ دوبارہ بولتا ہوں، قرآن میں اس بارے میں کیا حکم ہے کہ کیا عورت کو چہرے کا پردہ کرنا چاہیے؟ اچھا، عربی میں یہ لفظ ہے حجاب، نقاب نہیں ہے۔ نقاب اردو کا لفظ ہے، یہ حجاب اور نقاب ایک ہی لفظ ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ حجاب وہ ہوتا ہے کہ جو عورتیں جو ہیں سر اور اس طرح ڈھانپ لیتی ہیں، منہ ننگا رکھتی ہیں، اور نقاب وہ ہوتا ہے جو برقع ٹائپ ہوتا ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ حجاب عربی کا لفظ ہے، نقاب اردو کا لفظ ہے۔ حجاب کا مطلب یہ ہے عربی میں پردہ۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب وہ آپ شفٹ ہوئی ایک گوشے میں تو انہوں نے ایک پردہ لٹکا لیا، قرآن میں لفظ حجاب آیا ہے۔ اچھا، مجھ سے یہ سوال اب نہیں پوچھا گیا، دو اوکیزنز پہ پہلے بھی پوچھا گیا۔ پاکستان میں لاہور میں ایک کالج میں لیکچر دینے گیا قرآن کے اوپر، تو جب لیکچر ختم ہوا تو وہاں پہ جو یہ فیمیل کالج کی بات ہے، تو وہاں پہ خواتین لیکچررز یا پروفیسرز کے دو گروہ بنے ہوئے تھے۔ ایک وہ تھی جن کے سر ننگے تھے، ماڈرن میک اپ ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ دوسری وہ تھی جنہوں نے یہ سکارف لیا ہوا تھا، حجاب نہیں، نقاب کسی نے نہیں لیا ہوا تھا، حجاب کسی نے نہیں لیا، یعنی منہ کا پردہ نہیں تھا۔ اب انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں کہ کیا چہرے کا پردہ قرآن میں حکم ہے؟ اچھا، اب جب اس قسم کی انٹلیکچوئل پڑھے لکھے لوگوں میں جاتا ہوں لیکچر دینے، تو میں ان کو ٹریڈیشنل مولویوں کی طرح اپنی بات بتا کے تو ختم کر کے نہیں آ جاتا، میں ان کو انوالو کرتا ہوں۔ ابھی بھی میرے لیکچروں میں یہ ہوتا ہے کہ میرے جو لیکچر دیکھ رہے ہیں لوگ وہ اس میں انوالو ہوں، لیکن ڈائریکٹ تو آپ سوال نہیں کر سکتے۔ تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے، میں ان کو قرآن کی بات بتاؤں اور وہ خود فیصلہ کریں۔ اچھا، اب میں نے ان خواتین کو اس کا جواب دیا قرآن کی روح سے، کیونکہ انہوں نے پوچھا تھا قرآن میں کیا حکم ہے۔ یہ پردے کے بارے میں دو صورتیں ہیں قرآن کی جس میں حکم ہے۔ ایک سورہ نور ہے 24 نمبر، اور ایک سورہ احزاب ہے 33 نمبر۔ میں پڑھتا ہوں اور آپ سنیں اور خود فیصلہ کریں۔ سورہ نور 24 نمبر 30 نمبر آیت میں فرمایا، کہو مومن مردوں سے۔ اچھا، یہ حکم جب اللہ تعالیٰ انفورس کرتے ہیں تو پھر نبی کا صلی کہتے ہیں کہ کہو، میری طرف سے تم کہو مومن مردوں سے کہ نیچی رکھیں اپنی نظریں، نگاہیں، اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، یہ زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے۔ اگلی آیت میں کہا، اور کہو مومن عورتوں سے کہ نیچی رکھیں اپنی نظریں اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی۔ ایگزیکٹلی وہی ورڈ جو مرد حضرات کے لیے وہی عورتوں کے لیے، لیکن اب یہاں پہ جو آیت ہے وہ ایکسٹینڈ ہو گئی اور فرمایا عورتوں کے لیے، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت۔ اب زینت کے مختلف معنی ہیں، مین چیز یہ ہے کہ اپنی خوبصورتی، اپنا میک اپ، اپنے پہناوا جو بھی ان کو اللہ نے دیا ہے عورت کو، نہ ظاہر کریں اپنی زینت، مگر جو خود ظاہر ہو جائے۔ اگر غلطی سے ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن پرپزلی وہ اپنے آپ کو نمایاں نہ کریں، اور اپنے سینوں پر چادریں ڈال لیں۔ اچھا، لفظ آیا ہے کہ سینوں کو کور کریں۔ اچھا، سینے سے عورتوں کی سینہ، یا انگلش میں جس کو ہم بریسٹ کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہیں عورت کے جسم میں۔ ہم نے دیکھا کہ مغرب ہو یا غیر مسلم معاشرہ جیسے انڈیا میں بھی ہے، فلموں میں بھی ہم دیکھتے ہیں، دوسرے معاشرے غیر مسلم، وہ عورتیں جو ہیں وہ اپنا سینہ ظاہر کرتی ہیں، تھوڑا آدھا، یہ نا وہ کلیفٹ سی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری خوبصورتی جو ہے چہرے سے زیادہ ہمارے سینے سے ہوتی ہے۔ ٹھیک؟ تو اللہ نے حکم فرما دیا کہ اپنے سینوں کو ڈھانپ لیں، کور رکھیں، اپنی چادریں ڈال لیں، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت مگر اپنے شوہروں کے سامنے، یا باپوں کے، یا سسروں کے، یا بیٹوں کے۔ وہ ایک لسٹ ہے، اس پہ میں نہیں جا رہا۔
تو سمجھ یہ آئی اللہ نے حکم دیا چہرہ ڈھانپنے کا نہیں، چہرے کو کور کرنے کا نہیں، کہ سینوں کو کور کرنا، اپنی چھاتیوں کو اردو میں جو کہتے ہیں یا بریسٹ انگلش میں ہم کہتے ہیں، ان کو ڈھانپ کے رکھیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مسلم جو عورتیں ہیں، بہنیں ہیں، وہ ڈھانپ کے رکھتی ہیں، لیکن غیر مسلم جو ہے وہ ننگا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہاں پہ تو کئی تو بہت ہی زیادہ ننگا کرتی ہیں اپنے سینوں کو۔ اب سورہ احزاب میں چلتے ہیں، 33 نمبر سورت کی 59 آیت میں فرمایا، اے نبی، پہلے نبی سے کہا اپنی بیوی، کہو اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی عورتوں سے، کیٹیگریز، پہلے بیویوں سے، اپنی بیویوں سے یعنی امہات مومنین جو ہماری مائیں ٹائپ ہیں، مائیں ہیں، پھر کہا اپنی بیٹیوں سے یعنی حضرت کلثوم، زینب وغیرہ، ام کلثوم، زینب اور اپنا فاطمہ وغیرہ، اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی عورتوں سے، نہیں مسلمان عورتوں سے، کیا کہوں کہ وہ ڈال لیں اپنے اوپر چادر۔ یہاں پہ ایک لفظ عربی میں اللہ نے لکھا جلابہن، جلابہن عربی کا لفظ۔ اب اس کا ترجمہ کسی نے اوڑھنی کر دیا۔ آج کل کے لوگوں کو اوڑھنی پتہ نہیں کیا ہوتی ہے، وہ جس کو پنجابی میں چنی بھی کہتے ہیں یا چادر بھی کہتے ہیں، کہ ڈال لیں وہ اپنے اوپر چادر، کہ یہ قریب تر ہے کہ نہ پہچانی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ اچھا، یہ جو آیت ہے نا، یہ 59 ہے، اس سے پہلے 57، 58 اور اس کے بعد 59 کے بعد کی 60 اور 61 میں جو مضمون ہے سورہ احزاب کی نعت میں، وہ ہے کہ کافر لوگ مسلمان عورتوں کو ستاتے تھے۔ میں نے وہ آیتیں کوٹ نہیں آپ کو کر رہا، میں مین سینٹرل آیت جو ہے اس کی کوٹنگ کر رہا ہوں، اس کو بتا رہا ہوں، لیکن پہلی اسے 57 اور 58 آیت، پھر 59 کے بعد 60 اور 61 میں مین مضمون یہ ہے کہ جو کافر تھے، مشرک تھے، منافق تھے، وہ مسلمان عورتوں کو تنگ کرتے تھے۔ اب اس میں مین ایسنس جو ہے، مین جو کانسیپٹ ہے، وہ پردہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ تمہیں چادریں اس لیے ڈالو کہ تاکہ وہ پہچان نہ سکیں، کیونکہ مسلمان عورتیں ہیں اور وہ بدبختی کرتے تھے، بدبخت لوگ چھیڑتے تھے، تنگ کرتے تھے، ستاتے تھے، جو قرآن کا لفظ ہے۔ اچھا، اب یہ جلابہن کا میں نے بہترین جو استعمال ہے وہ ایرانی عورتوں میں دیکھا ہے۔ حج کے دنوں میں بھی میں نے ان کو آبزرو کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے اوپر ایک کالی چادر اس طرح ڈالتی ہیں کہ چہرہ ننگا ہوتا ہے، باقی سارا جسم کور ہوتا ہے، تو ان کے باقی جسم کے جو کٹس ہوتے ہیں، کروز ہوتے ہیں، ان کی جو جسم کی گولائیاں ہوتی ہیں چھاتیوں کی، نیچے کی، میں میڈیکلی بات کر رہا ہوں، کوئی غلط بات نہیں کر رہا، تو وہ چھپ جائیں، اس میں شہوت نہ ہو مرد کو، بس چہرہ اتنا ننگا کیا ہوگا۔ اور وہ مجھے سب سے زیادہ مناسب ان ایرانی عورتوں کا یہ جلابہن قرآن کی آیت کے مطابق لگا۔ تو اب یہ آیتیں میں نے پڑھی، وہ کالج کی جو خواتین تھیں، اس کے باوجود ان عورتوں نے کہا، پروفیسروں، ٹیچروں، لیکچروں نے کہا، فیمیل نے، کہ سر آپ کا کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی میں نے قرآن کی آیت پڑھ دی، میں قرآن میں نے تو نہیں لکھا۔ اب اس میں دیکھ لیں کہ کیا اللہ نے قرآن مسلمان عورتوں کو کہا کہ اپنا چہرہ ڈھانپے، کور کریں؟ انہوں نے کہا نہیں، تو میں نے کہا سمجھ لیں۔ اچھا، یہی بات مجھ سے حج میں بھی پوچھی گئی۔ حج میں جب ہم گئے تو میں اور میری بیگم، تو جس جگہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے تو وہاں پہ خواتین کو، مردوں کو پتہ چلا کہ میں قرآن کا اسکالر، قرآن کا ٹیچر ہوں، تو انہوں نے اکٹھے ہو گئے مجھ سے یہ سوال پوچھا عورتوں نے، کیونکہ کچھ عورتیں ماڈرن ٹائپ تھیں وہاں پہ اور کچھ جو تھیں انہوں نے چہرے کور کیے ہوئے تھے۔ تو میں نے ایگزیکٹلی یہی دونوں صورتوں کی آیتیں لفظ بلفظ ان کو ترجمہ کر کے بتائیں۔ ٹھیک، انہی دو آیتوں کا لفظ بلفظ میں نے ترجمہ کر کے ان کو بتایا کہ قرآن میں یہ ہے۔ اس کے باوجود جنہوں نے نقاب کیے ہوئے تھے انہوں نے نہیں مانا اس بات کو، انہوں نے کہا نہیں یہ مطلب چپ ہو گئی، میرے آگے بولی نہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا انہوں نے مانا ہی نہیں بات، اب قرآن کہہ رہا ہے لیکن وہ نہیں بات مان رہی۔ پھر آخر میں کہوں گا کہ جب ہم حج کرنے جاتے ہیں جو کہ ایک ضروری رکن ہے، اس میں عورتوں کو کہا گیا ہے کہ وہ چہرہ
नंगा रखें, बाकी जिस्म को ढांकें। ये भी एक तरीका, ये भी एक उससे साबित होता है कि औरतों का चेहरा, अब जो नकाब करती हैं औरतें या कवर करती हैं, ये सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन है, उनकी एक रवायतों में है, उनके उनके कल्चर में है कि जो उनकी ख़वातीन हैं वो पूरा चेहरा ही नहीं ढांपती, वो बाजू भी ढांपती हैं। वो बाजुओं पे भी उन्होंने काले काले ना ग्लव्स लगाए हुए हैं, और यहाँ पे भी कुछ ये मुसलमान इस तरह करती हैं औरतें। तो भाइयों, अब वो कल्चर है, उसका कुरान से ताल्लुक नहीं है। अब ये कुरान चूँकि उस कल्चर में आया, अरब में आया, और अरब में ये पहले से रवाज था कि लाजमन। अच्छा, एक और बात बता दूं कि उस कल्चर में तहकीक है, तारीख है कि जो लीड लोग होते थे ना, सरदारों की बेगमात वगैरह, वो नहीं कवर करती थी अपने मुंह। जो कॉमन औरतें थी, जो आम औरतें थी, उन वो कवर करती थी। तो मेरा ख्याल है सवाल का जवाब मिल गया होगा कि कुरान की रूह से चेहरे का पर्दा नहीं। देखते रहिए मेरा चैनल डॉक्टर अबू अब्दुल्ला।